مردوں کے، بے شک کیونکہ ابھی قبرستان جانا ہے رات میں. آج بھی قبرستان میں ہے نا خاموشی نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں تلاوت ہوگی، کہیں نہ کہیں سلام السلام پڑھا جائے گا، کہیں نہ کہیں قبر کے پاس کوئی شخص نعت بھی پڑھتا ہوگا یا تلاوت بھی کرتا ہوگا. آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں تو اپنی زبان کو حرکت بھی کرنا ہے، کیونکہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر کہنے سے کتنے جملے؟ 3 جملے، سبحان اللہ یا ماشاء اللہ یا اللہ اکبر. سبحان اللہ کہیں گے تو ایک آپ کے نام سے جنت میں در لگا دیا جائے گا. سبحان اللہ. تو آپ سے گزارش ہے جب بھی نعت اشعار کے کچھ اشعار پسند آئے تو اللہ کا ذکر کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک درود پاک کی فضیلت بتاتے ہوئے انشاءاللہ نعت پاک پڑھوں گا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شعبان میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اس محفل میں 3 حصوں کو بانٹ دیتے. پہلا حصہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھتے ہیں. دوسرا حصہ، پہلا حصہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں. اور ایک روایت ہے کہ جو 700 مرتبہ اس مہینے میں پورا کنٹینیو 700 مرتبہ جو درود پاک پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ، ایک ملائکہ اس کے لیے مقرر کرتا ہے کہ اس کا درود پاک پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. ایک مہینہ جب ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے کو صبح قیامت تک اس کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرو. سبحان اللہ. یہ درود پاک کی فضیلت ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ایک 3 حصوں میں اس رات میں 3 حصے بنا دے. ایک حصہ درود و سلام پڑھتے، ایک حصہ استغفار پڑھتے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ. ایک حصے میں اللہ کی کثرت سے عبادت کرتے اور دعائیں کرتے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں درود و صلاۃ السلام بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور صلاۃ السلام بھی پڑھیں اور نماز کی بھی جو بھی نفل نماز ہیں انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں. سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں کس لب میں کیا دعائیں، سرکار جانتے ہیں کس کے دلوں میں کیا ہے، سرکار جانتے ہیں. یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لب سے نکلنے سے پہلے وہ دعا جانتے ہیں، اور ہمارے دل میں کیا ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں مردہ ہے یا کہ زندہ، مردہ ہے یا کہ زندہ، بچی ہے یا کہ بچہ، پختہ ہے یا کہ کچا، مردہ ہے یا کہ زندہ، بچی ہے یا کہ بچہ، پختہ ہے یا کہ کچا، اور کس کا ہے یہ لطفہ کس کو بھلا خبر ہے، مجبور ہر بشر ہے، ماں کے شکم میں کیا ہے، سرکار
سرکار جانتے ہیں. آج کی شب برات کے موقع پر اس اشعار کو پیش کرتا ہوں. سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں. شاخے کھجور لے کر قبروں، شاخے کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں. میت کی ہر سزا کو پل بھر میں ڈالتے ہیں. شاخے کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں. میت کی ہر سزا کو پل بھر میں ڈالتے ہیں. اس شعر کو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو یہ قبرستان کے پاس رک گئے. تو وہاں سے ڈھالی توڑی، 2 قبروں میں وہ ڈھالی کو چیر کر 2 قبروں میں لگا دیا. تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں عذاب ہو رہا تھا تو اس ڈھالی کو میں نے توڑ کر قبر میں لگا دیا، تو اس قبر میں جب تک یہ ہری رہے گی ڈھالی تو قبر میں اس کو عذاب نہیں ہوگا. اور رسول اللہ کا علم غیب دیکھیں کہ خبر میں کیا ہو رہا ہے رسول اللہ جانتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو یہ نہیں وہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا خبر ہے. شاعر نے کہا شاخے کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں. میت کی ہر سزا کو پل بھر میں ڈالتے ہیں. مردہ ہے کس جگہ کا اس کا ہے ماجرا کیا، قبروں میں حال کیا ہے سرکار جانتے ہیں. سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں. سدرا پہ لے کے پہنچے جبریل ساتھ چھوڑے، مجھ کو نہ کچھ پتا ہے کہتے ہاتھ جوڑے. سدرا پہ لے کے پہنچے جبریل ساتھ چھوڑے، مجھ کو نہ کچھ پتا ہے کہتے ہاتھ جوڑے. آگے حضور جائے یہ میری انتہا ہے، سدرا کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں. سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار